جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے. سر، دو چیزوں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آج. ایک تو جو ایک 107 بزنس مین عاصم منیر صاحب سے ملے ہیں، یا عاصم منیر صاحب 107 کو ملے ہیں، یا وہ ان کو ملے ہیں، از دا سیم تھنگ. ایک تو اس پہ. دوسرا یہ ایک بڑی ہی ڈیوسٹیٹنگ قسم کی، شاکنگ قسم کی نیوز ہے کہ امریکی سفیر جو ہیں وہ پولیس لائن میں جا کے ہمارے پولیس کمشنر کو ملے ہیں. بڑی حیران کن چیز تھی میرے لیے، بڑی حیران کن چیز ہے. اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں. سر، آپ اندازہ کریں کہ ایک امبیسڈر ہے کسی بھی ملک کا، اس کا کیا کام ہے کہ وہ جا کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے، یا فائر بریگیڈ کے ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے، یا وہ اسکول میں چلا جائے، اور پھر وہ اسکول والے، وہ فائر بریگیڈ والے، یا وہ پولیس والے جا کے ان کو بتائیں کہ سر ہم اس طرح کر رہے ہیں، ہم اس طرح کر رہے ہیں، ہم چور اس طرح پکڑتے ہیں، اور ڈاکو اس طرح پکڑتے ہیں. یعنی غلامی کا اس سے چھوٹا درجہ کوئی ہو نہیں سکتا. اب اس کی تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود کہہ کے گئے ہیں کہ جی ہم نے جانا ہے، یا انہوں نے ان کو بلایا کہ جی آپ آئیں اور آ کے ہم سے ملیں اور ہمیں آپ کو دورہ کریں. انویٹیشن کس نے دیا؟ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں آنا ہے، یا انہوں نے کہا. لیکن جو دونوں صورتوں میں ایک میسج بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان ایک غلام ملک ہے. پاکستان ایک غلام ملک ہے. پاکستان ایک غلام ملک ہے. اس کے عوام غلام ہیں، اس کے اوپر نیچے بیٹھے سب چھوٹے بڑے غلام ہیں. اور یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمارے اندر سے غداری کر کے اور سی آئی اے کے ساتھ مل کے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے اندر سے انہوں نے مل کے یہ سارا کچھ کیا. اس کی کیا وجہ تھی، اس کی کیا ریزن تھی، کیوں یہ کیا گیا؟ یہ صرف عمران خان کی ناپسندیدگی کی وجہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ عمران خان پسند نہیں تھا تو اس کو نکال دیا، یہ عمران خان کی پالیسیز کا کچھ چکر ہے. یہ صرف اور یہ چکر ہے کہ پاکستان غلام کنٹری ہے، ہم صرف غلام ہیں، ہمیں کوئی آزادی نہیں ہے. ہمارے جو فوج ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ بالکل ان لوگوں کی غلام ہے. عمران خان کے ساتھ جو تکلیف ہے، ان کی بیسیکلی تکلیف یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ عوام کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہا ہے، یہ ان کو شعور دے رہا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عوام کو شعور ملے. نہ ہماری اشرافیہ چاہتی ہے، نہ ہمارے بڑے چاہتے ہیں، نہ اقتدار میں بیٹھے لوگ چاہتے ہیں کہ عوام کو کچھ ملے، کوئی حق ملے، ان کو سمجھنے سوچنے کی کوئی عقل کی کوئی چیز ان کو سمجھ ملے. میں نے اپنی انٹائر زندگی چھوٹی سی جتنی بھی ہے 55+ ایئرز، مجھے نہیں ایسی کوئی مثال ملتی پاکستان کی تاریخ میں کہ آپ جائیں اور آپ جا کے پولیس سے جا کے پوچھنا شروع کر دیں، یا پولیس آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. اور میں حیران ہوں. آپ ذرا یہ ویڈیو جو ساتھ چل رہے اس پہ ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ ہمارے جو پولیس کمشنر صاحب ہیں، جو آئی جی صاحب ہیں، وہ ٹینشن کس طرح کھڑے ہیں. ٹینشن وہ اس طرح کھڑے ہیں جس طرح صدر پاکستان کے سامنے، صدر پاکستان کے سامنے آ گیا، اس طرح کھڑے ہیں ان کے سامنے. ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا اتنا زیادہ ہے جس طرح صدر مملکت ہیں پاکستان کو ان کے سامنے کھڑے. وہ بھی جی سوچ رہا یار تسی بھی نا نہایت ہی بلدے پٹھے لو، بغیرتی ہو تسی بھی. وہ بھی دل میں یہی سوچ رہا ہوگا، اور کس نے کیا سوچنا. بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان میں یہ چیز، اور یہ بڑا کھلا سا ہے. یہ صرف ایک آپ کے پرائم منسٹر نے کہا تھا نا ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ اس کی سزا ہے کہ میسج ہے. اور میسج یہ ہے کہ وی آر دا باس، ہم مالک ہیں، آپ غلام ہیں، آپ کتے ہیں. دیٹ از اے میسج، سمپل سی میسج، یہ اور کچھ نہیں ہے. یہ دوسری خبر یہ تھی کہ خاص چیف آف آرمی سٹاف ملے ہیں جی جا کے 107 بزنس مین کو، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے 2-3 باتوں کا اعادہ کیا. انہوں نے کہا پاکستان میں جو کرپٹ جو پریکٹسز ہیں ان کو ختم کیا جائے گا، کرپٹ لوگوں کو ختم کیا جائے گا، اور دوبارہ لے کے آیا جائے گا. اب یہ باتیں کس نے کی ہیں ذرا غور کریں. یہ ہمارے محترم عاصم منیر صاحب نے جا کے کی ہیں، اور انہوں نے نوٹ لکھا دیے ہیں کہ یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، اور سب نے فٹافٹ نوٹ لکھ لیے ہیں. یہ کامران صاحب نے کہا ہے، انہوں نے جلدی سے نوٹ لکھوا دیے ہیں اور نوٹ لکھے گئے ہیں. اب وہ نوٹوں کا وہ نوٹ ایسے ہیں کہ جیسے اللہ کا حکم. جس طرح ہم پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات مان رہے ہیں، رسول کے احکامات مان رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی مانا جائیں گے. عاصم منیر صاحب کو یہ نہیں پتا کہ یہ بھی ادھر ہی نے
وہ ہم اللہ کا نہیں مان رہے تو یہ کہاں سے برانی میں. تو انہوں نے ان کو کہا جی کہ یہ کہ ہم جو ہے پاکستان کو سیدھے راستے پہ لگائیں گے. ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کا ٹارگٹ صرف ایک ہے، الیکشن نہیں کروانے اور میں نے ہمیشہ رہنا اور میں نے ایک بڑی شخصیت بننا ہے. وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا انقلابی بننا چاہ رہے ہیں. وہ لگ رہا ہے ان کو کہ وہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے ہیں بائی ہوک اور بائی کروک. تو اب وہ ایک بہت بڑی شخصیت بنیں گے جس کی تصویریں نوٹوں پہ لگی ہوں گی، نعرے لگ رہے ہوں گے. وہ عمران خان بننا چاہ رہے ہیں بیسیکلی. لیکن آپ کبھی بھی عمران خان نہیں بن سکتے. 100 بندے کون ہیں جن کو یہ ملے ہیں؟ یہ 107 بندے وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو رگڑ دیا ہوا ہے. یہ 107 بندے وہ ہیں جن کے گھروں میں آٹا ہے. یہ 107 بندے وہ ہیں جن کے گھر کی بجلی ہے. یہ 107 بندے وہ ہیں جنہوں نے حکومت سے پہلے بھی ریبیٹس لیے ہیں، ریفنڈز لیے ہیں، جن کے بڑے بڑے گھر ہیں، جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے، جن کے ہزاروں ملازمین ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں. یہ وہ 100 بندے ہیں. وہ 100 بندے پچھلے 75 سال سے اویلیبل تھے. اب یہ آ کے عاصم منیر صاحب کے ساتھ مل کے کوئی کام نہیں کرنے والے، چاند نہیں چڑھنے والے. اور عاصم منیر صاحب اتنے ایک جاہل آدمی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ جب آپ کسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں آپ کو جی حضوریاں کرنے والے بے شمار مل جاتے ہیں. یہ 107 وہی بندے ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ اعظم صاحب آپ سے تو بہترین بندہ ہی کوئی نہیں، آپ تو کلاس کے آدمی ہیں سر، آپ تو کیا بات، اور آپ کی ذہانت جو ملک کو کہیں کہ کہیں لے جائے گی. یہ وہی 107 بندے تھے جن کو یہ ملے اور گھنٹوں میں انہوں نے گفتگو کی ہے. اور عاصم منیر صاحب کو بات کرتے شرم نہیں آئی کہ ہم نے یہاں پہ یہ ختم کر دیں گے، کیا کہتے ہیں اس کو، کرپشن ختم کر دیں گے. جہل لوگوں، آپ لوگوں نے ایک بندے کے اوپر جس کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس تھا، ثابت ہونا تھا، اس کو آپ نے اس کیس سے نکالا ہے. آپ نے شہباز شریف کو این آر او دیا ہے، آپ نے زرداری کو این آر او دیا ہے، آپ نے نیب ترامیم کروائی ہیں، آپ نے پاکستان میں سے ای وی ایم نکال کے باہر پھینکوایا ہے، آپ نے اوورسیز کا پاکستانی ووٹ نکال کے باہر پھینکوایا ہے. کس منہ سے آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کرپشن ختم کر دیں گے یا آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آ جائیں گے؟ آپ یقین کریں کہ آپ الٹے بھی لٹک جائیں نا، اور آپ اس وقت خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی اعلان کر دینا تو کوئی بندہ آپ کا بھروسہ نہیں کر رہا. اس کا ریزن آپ کا ٹریک ریکارڈ نہیں اچھا. آپ کی یونیفارم میں، صاف ستھری کلف لگی یونیفارم میں، لوگوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے عہدے کے پیچھے کھڑے ہو کے مائک لگا کے آگے بہت سارے بندے بٹھا کے آپ نے کئی دفعہ جھوٹ بولے ہوئے ہیں. آپ نے ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولے ہوئے ہیں. آپ ہی ایک بندے نے ایک ہی نے آ کے کہا تھا کہ میں الیکشن کرا کے واپس چلا جاؤں گا. 10 سال تک بیٹھا رہا تھا. وہ آپ ہی کا بھائی تھا، آپ ہی کا جرنیل تھا. آپ ہی کے لوگ آ کے بتاتے رہے ہیں کہ ڈالر اب اوپر جا رہا ہے. نہیں، گورنمنٹ آ کے ڈالر اوپر جا رہا ہے. ڈالر کہیں نہیں گیا، ڈالر ڈائیو مار گیا. یہ پرسیپشن کریٹ کرنے کی آپ ہیں بے بس. آپ کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں عوام کو کہ یہ لوگ میری بات سنیں، اس بات سمجھے. یہ ہیں ڈیسپریٹ یہ ہیں کہ ان سے لوگ کرتے ہیں نفرت. ان سے نفرت کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ. اس نفرت کو مٹانے کے لیے یہ ہائر کریں گے بندے 30-40 ہزار ٹک ٹاک واریئر اور یوٹیوب واریئر اور یہ اس قسم کے لوگ جو نا کی بورڈ واریئرز، وہ ہائر کریں گے، خریدیں گے، ان کو تنخواہوں پہ رکھیں گے تاکہ ہماری تعریفیں کریں. آپ اندازہ کریں کہ ان کی حالات یہ ہیں. ایک طرف یہ جا کے مل رہے ہیں بزنس مینس کو، ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم ٹھیک، اور پھر یہ کوئٹہ سے آئل آ رہا ہے تو وہ اس کو روک دیں. وہ بریگیڈر نے کہا ٹھیک ہے سر روک جائیں گے، اور روک دیا. انہیں اٹھا دیتا اتنے بٹن بند کرتا ہے، اتنے اسمگلنگ روک گئی ہے. کس کو بتا رہے ہیں یہ لوگ؟ کس کو سمجھا رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ ہے ڈیسپریٹ. ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں انہوں نے کیا کیا. ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے، ان کا عمران خان کے ساتھ کٹھے کھڑے ہونے کی وجہ سے ہزاروں لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے. بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان ٹرسٹ کرتا تھا. عمران خان بھی آپ پہ بہت ٹرسٹ کرتا تھا. اسی وجہ سے آپ نے اس کو دھوکہ دیا تو لوگوں کو لگا ہمیں دھوکہ دیا. آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا. آپ نے پاکستان کی 80% عوام کو دھوکہ دیا. آپ نے وہ کی بورڈ واریئر جو فری میں انڈیا کے خلاف بھی کھڑے ہوتے تھے، مسلم لیگ نون آپ کو گالیاں نکالتی تھی، اس کے اگینسٹ بھی کھڑے ہوتے تھے، ان کو اپنے خلاف کرے. اور اب آپ کی ذہان دی ہے کہ اپنے 40,000-50,000 اپنے ہائر کرنے، کرائے کے بدماش لے کے آنے ہیں جو آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. آپ نے کرائے کے مراسی رکھنے ہیں جو آپ کو ڈیفینڈ کریں گے اور آپ کی جی کار کریں گے، آپ کی تعریفیں کریں گے. یہ گمکس سارے نہ کریں. ان گمکس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک ہی حل ہے، الیکشن کرائیں پاکستان میں
اور پاکستان کی عوام کو حکومت دیں، جن کو وہ پسند کرتے ہیں وہ لیں، آپ صرف اتنا کام کریں کہ صاف ستھرے الیکشن کرائیں. یہی آپ کی عزت، یہی پاکستان کی عزت کا ایک حل ہے، بحال کرنے کا حل ہے، اور کوئی حل نہیں ہے. باقی بربادی بربادی ہے. باقی جس ڈائریکشن پہ آپ جا رہے ہیں اس پہ تو پاکستان آلریڈی ڈن ہے. آئین ہمارے کا کوئی نہیں ہے، قانون ہمارا کوئی نہیں ہے، عدالتیں کیا آپ نہیں سنتے ہیں. پاکستان تو ختم ہو ہی چکا ہے. لیکن اس ٹوٹے پھوٹے پاکستان کو اکٹھا کرنا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، پاکستان میں صاف اور ستھرے الیکشن کرائے جائیں، انڈیپینڈنٹ جو آئے اس کو حکومت دیں اور اس کو چلنے دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.